اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ سے ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس پر کوئی حملہ کر سکتا ہے تو وہ حزب اللہ ہے، نہ ہی سعودی عرب، قطر یا پھر کوئی اور ریاست اس پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن ایران براہ راست بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس کی حمایت یافتہ حزب اللہ اسرائیل پر حملہ کر سکتی ہے۔ 2006 میں دونوں کے درمیان 34 دن تک ایک خونخوار جنگ جاری رہی اور 2006 سے لے کر اب تک 17 سالوں میں حزب اللہ نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو بہت بڑے لیول پر لے کر گئے اور یہ تنظیم جو ہے وہ کسی عرب ریاست کے برابر اپنی عسکری صلاحیتیں رکھتی ہے۔ تو آج ہم جائزہ لیں گے کہ حزب اللہ جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، جو کہ گرین سگنل کا انتظار کر رہی ہے ایران سے کہ ایران جب بھی اس کو اشارہ کرے گا وہ اسرائیل پر اٹیک کر دے گا، تو آج ہم جائزہ لیں گے کہ حزب اللہ کیا اسرائیل سے جنگ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حزب اللہ اور جو اسرائیل کی ملٹری پاور ہے اس کے درمیان آج ہم جائزہ لیں گے۔ اگر ہم 2006 کی جنگ کی بات کریں تو 34 دن تک یہ جنگ جاری رہی، جس میں لبنان، اور چونکہ یہ لبنان سے آپریٹ کرتی ہے حزب اللہ، تو لبنان کے 1100 شہری مارے گئے تھے، جبکہ بدلے میں اسرائیل کے صرف 165 شہری مارے گئے۔ اور رپورٹ کے مطابق کوئی یہ جنگ نہیں جیتا، مگر سویلینز جو ہیں وہ یہ جنگ ہارے تھے۔ اسرائیل نے اس جنگ میں 30,000 گھر تباہ کیے، 109 پل اڑا دیے اور 78 طبی مراکز بھی ان کو تباہ کیا۔ جیسے گزشتہ رات انہوں نے ہاسپٹل پر حملہ کیا، تو یہ اسرائیل کی ایک پرانی روایت ہے کہ وہ طبی مراکز پر حملہ کرتے رہیں۔ اور اگر ہم جائزہ لیں کہ اس وقت حزب اللہ کی کیا صلاحیت تھی، تو اس وقت حزب اللہ کے پاس 3 سے 5 ہزار جنگجو تھے اور کچھ شارٹ رینج جو میزائل ہیں وہ ان کے پاس تھے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں کہ ان 17 سالوں میں حزب اللہ نے کتنا اپنی جنگی صلاحیت کو بڑھایا ہے، تو آج ان کے پاس 60,000 جنگجو ہیں حزب اللہ کے پاس، اور 1.5 لاکھ کے قریب میزائل ہیں۔ اور ان میزائل میں صرف شارٹ رینج میزائل نہیں ہے بلکہ لانگ رینج میزائل بھی ہیں، جو کہ ایران نے ان کو فراہم کیے ہیں، جو کہ 300 کلومیٹر تک جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ حزب اللہ نے شام میں جاری جو جنگ تھی اس میں حصہ لیا تھا۔ بشار الاسد کی حکومت کو بچانے میں اس نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا، اور اس جنگ کے نتیجے میں اس کی جنگی صلاحیتیں بہت زیادہ ابھر کر سامنے آئیں۔ جو اس کی انٹیلیجنس کی صلاحیتیں ہیں وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہیں، اور آج یہ ایڈوانس لیول کی جو انٹیلیجنس اور جنگی صلاحیتیں ہیں یہ اس کے پاس ہے۔ اور ایک خاص یونٹ ہے حزب اللہ کا جس کو اسرائیل میں گھسنے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، اور یہ یونٹ صرف جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ یعنی اگر کل کو دوبارہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو وہ جو خاص یونٹ ہے اس کو کئی سالوں سے یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اس نے کس طرح سے اسرائیل کی جو ساری سیکیورٹی ہے اس کو ناکام بنا کر اسرائیل میں گھسنا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے ایک خاص مزاحمتی مرکز بنایا ہے، یعنی اس نے بہت ساری تنظیموں کو جمع کیا ہے، اور یہ بالکل نیٹو کا جو طریقہ کار ہے اس پر ورک کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک پر حملہ ہے تو وہ سب پر حملہ سمجھا جائے گا، یعنی اگر حزب اللہ اس جنگ میں جاتا ہے تو پھر باقی جو تنظیمیں وہاں پر جارڈن میں، ایجپٹ میں یا باقی ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہیں، وہ تمام تنظیمیں بھی حزب اللہ کے ساتھ اس جنگ میں جائیں گی۔ تو الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ اسرائیل کا بڑے لیول پر انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے، جن میں ایئرپورٹس شامل ہیں، پاور سٹیشنز شامل ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو بڑا انفراسٹرکچر ہے اس کو یہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے، جس کے اب چانسز بہت زیادہ ہیں، جیسے ایرانی وزیر خارجہ نے کل حملے کے بعد کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، اور اس نے ایک پیغام بھی پہنچایا UN کے تھرو اسرائیل کو کہ اگر یہ بمباری مزید جاری رہی تو پھر ہم حملہ کر دیں گے، تو جس کے اب چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر یہ حملہ ہوتا ہے، یہ جنگ ہوتی ہے، تو الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ اسرائیل کو بہت بڑے لیول پر نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن بدلے میں اسرائیل کیا کرے گا؟ بدلے میں اسرائیل لبنان کا جو بیشتر حصہ ہے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دے گا۔ یعنی یہ تو ان کا کچھ انفراسٹرکچر تباہ کریں گے، کوئی ایئرپورٹس اڑا دیں گے، پاور سٹیشن اڑا دیں گے، یا پھر کوئی اس میں سویلینز مارے جائیں گے، لیکن اسرائیل بدلے میں پورا لبنان جو ہے بیشتر اس کا حصہ ہے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دے گا، کیونکہ اسرائیل دنیا کی ایک جدید ملٹری ایک ریاست ہے،
امریکہ اس کے ساتھ ہے، اربوں ڈالر کی امداد جو ہے وہ امریکہ اس کو دیتا ہے۔ اور اگر ہم ان کی ملٹری صلاحیت کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت 1,69,500 ایکٹیو فوجی ہیں اسرائیل کے پاس، اور 4,65,000 ریزرو فوجی ہیں جو کہ خاص حالت میں، ایمرجنسی اور جنگ کی حالت میں بلائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس وقت 3 لاکھ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ غزہ کی سرحد پر شہر میں داخل ہونے کے لیے گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس خاص حالت میں جو ان کے ریزرو فوجی تھے ان میں سے 3 لاکھ کو بلایا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات آپ یہ نوٹ کیجئے کہ 18 سال کے بعد ہر اسرائیلی شہری پر فوج میں خدمت دینا لازمی ہے، یعنی میں صرف مرد کی بات نہیں کر رہا، ہر شہری پر، یعنی مرد و خواتین دونوں پر 18 سال کے بعد فوج میں خدمات دینا لازمی ہے۔ جو مرد ہیں وہ 32 مہینے، کم و بیش یہ 3 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو 32 مہینے مرد نے خدمات دینا ہوتی ہے، اور 24 مہینے تک جو عورتیں ہیں وہ فوجی ٹریننگ حاصل کرتی ہیں۔ تو یعنی جو اسرائیل کی آبادی ہے وہ تمام بھی، اگر ان کو جنگ میں جانا پڑے تو وہ تمام بھی ان کو آپ فوجی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم زمینی طاقت کی بات کریں تو ان کے پاس 2200 سے زائد ٹینکس ہیں، 530 سے زائد آرٹلری یعنی کہ بڑے ہتھیار ہیں، اور اگر ہم فضائیہ کی بات کریں تو F-16 کے 196 جیٹس ہیں، 31 F-15 ہیں، اور 30 جو کہ لیٹسٹ اور جدید صلاحیتوں سے آراستہ 30 F-35 ہیں۔ اس کے علاوہ 142 ہیلی کاپٹرز بھی ان کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم نیول فورسز کی بات کریں تو ان کے پاس 5 سب میرینز ہیں اور 49 پیٹرول بوٹس ہیں، اور سب سے خاص آئرن ڈوم سسٹم ہے۔ یہ آئرن ڈوم سسٹم اس نے پورے جنگ کا نقشہ اسرائیل کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا، یعنی حماس اتنے زیادہ راکٹس فائر کرتا ہے لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ اگر میں آپ کو سٹیٹس دکھاؤں تو یہ بڑی ہی دلچسپ سٹیٹس ہیں کہ 2021 میں آئرن ڈوم نے 90% سے زائد جو راکٹس ہیں ان کو تباہ کیا ہے، ہوا میں، فضا میں ان کو تباہ کیا ہے، اور حماس نے 30,000 سے زائد راکٹس اب تک فائر کیے ہیں اسرائیل پر، اور ان میں صرف 30 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ 30,000 راکٹس میں صرف 30 اسرائیلی مارے گئے ہیں، اور اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے جناب وہ آئرن ڈوم سسٹم جو کہ ہوا میں ہی ان میزائل کو تباہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر فرق صرف یہ دیکھیے کہ یہ آئرن ڈوم سسٹم جو ہے یہ شارٹ رینج جو میزائل ہیں ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر یہ لانگ رینج جو میزائل ہیں اگر ان کو فائر کیا جائے گا، جو کہ حزب اللہ کے پاس ہیں، جو کہ حماس کے پاس نہیں ہیں، تو اگر وہ والے فائر کیے جائیں گے تو شاید وہاں پر ایک بڑا فیلئر جو ہے وہ سامنے آئے۔ اس کے علاوہ جو اس سے بھی بڑی بات ہے وہ ہے نیوکلیئر پاور۔ ویسے تو جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ان کا آفیشل نہیں ہے، لیکن دنیا یہ مانتی ہے، بہت بڑے بڑے ادارے اس پر رپورٹ کر چکے ہیں کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر صلاحیتیں ہیں، اور وہ نیوکلیئر ایک ریاست ہے، اس کے پاس جو نیوکلیئر میزائل ہیں وہ لے جانے کے لیے تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو اگر وہ نیوکلیئر بم بھی گرا دیتا ہے لبنان پر تو نہ ہی حزب اللہ رہے گی اور نہ ہی وہ پورا ملک ہی تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ان کے بات کریں کہ یہ اپنی ملٹری پر کتنا خرچہ کرتے ہیں تو 2022 میں انہوں نے 23.4 بلین ڈالرز انہوں نے آرمی پر خرچ کی، اور امریکہ نے اتنی ان کی مدد کی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسرائیل جب سے قائم ہوا ہے 1946 سے لے کر اب تک 263 ارب ڈالرز امریکہ نے ان کو مدد میں بھیجے، اور صرف فوجی مدد میں 124 ارب ڈالرز جو ہیں وہ ان کو فنڈ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل چونکہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے تو یہ جو ہتھیار خود بناتا ہے اس کو پوری دنیا میں یہ مختلف ممالک میں بیچتا ہے، اور 2022 کی رپورٹ کے مطابق اس نے 35 ممالک کو اپنے ہتھیار جو ہیں وہ بیچے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو خریدے ہیں وہ بھارت نے خریدے ہیں۔ تو رپورٹ کے مطابق اگر حزب اللہ حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا، لیکن بدلے میں اسرائیل جو ہے وہ ان کو ملبے کا ڈھیر بنا دے گا۔ اور آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ حملہ ہوگا، اس کے چانسز کتنے ہیں؟ تو آپ صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ایران کے لیے ایک رکاوٹ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ان پر حملہ نہیں کر پا رہے، یعنی یہ ان کے درمیان، ایران کے درمیان ایک دیوار ہے، اور اگر حزب اللہ اٹیک کر دیتا ہے تو وہ دیوار گر جائے گی، اور اسرائیل
اور امریکہ کو براہ راست ایران پر حملہ کرنے کا جواز مل جائے گا۔ تو ایران کے لیے اب یہ بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہ آج تک جو ایران پر امریکہ بھی چاہتا ہے اور اسرائیل بھی چاہتا ہے حملہ کرنا اور نہیں کر پائے، تو اس میں جو بنیادی رکاوٹ ان کو آئی ہے وہ حزب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اگر حزب اللہ ہی جنگ میں شریک ہو جائے گی براہ راست تو پھر ان کو بھی جواز مل جائے گا ایران پر اٹیک کرنے کے لیے۔ تو آج ایران کو یہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کچھ موازنہ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ نے رائے سے ضرور آگاہ کری۔ اجازت اللہ۔